تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک بھائی نے دلی سے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب میں اپنی بیٹی کے نام پر 4 تولہ سونا خریدا ہے اور اس کی شادی ابھی تاخیر سے ہے، اور اس سونے کو میں نے بینک میں جمع کر دیا ہے، کیا اس سونے پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اور کس پر واجب ہے، باپ پر یا بیٹی پر؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیں بھائی یہ سوال بہت اہم ہے، اکثر و بیشتر لوگ ہمیں یہ سوال پوچھتے بھی رہتے ہیں، خاص کر رمضان کے اندر ہو یا کسی اور موقع پر ہو، اکثر و بیشتر لوگ اس مسئلے سے واقف بھی نہیں ہیں، تو اس لیے میں اس مسئلے کو تھوڑا میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر شادی کے لیے جو زیورات خریدے جاتے ہیں، سونا ہو چاندی ہو، جو بھی زیورات خریدے جاتے ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس مال پر بھی، اس زیور پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ زیور کس کی ملکیت میں ہے یہ چیز دیکھا جائے گی۔ اگر وہ زیور لڑکی کی ملکیت میں ہے تو پھر لڑکی زکوٰۃ نکالے گی۔ شرط یہ ہے کہ لڑکی بالغ ہو، نابالغ ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر وہ لڑکی بالغ ہے اور اس کی ملکیت میں اگر مال ہے تو پھر وہ زیور کی زکوٰۃ خود نکالے گی۔ اگر اس بجائے اس کے نکالنے کے والدین اگر نکالنا چاہے تو پھر وہ بھی نکال سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اصل مالک کون ہے؟ لڑکی ہے، تو پھر لڑکی زکوٰۃ نکالے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکی کی ملکیت میں نہیں بلکہ باپ یا ماں یا کسی اور کی ملکیت میں وہ مال ہے تو پھر جو مال اس کی ملکیت میں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نکالے گا، لڑکی زکوٰۃ نہیں نکالے گی۔ جس کے نام سے شادی میں خریدا گیا اس کے نام سے نہیں بلکہ جس کی ملکیت میں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ یا باپ اپنی ملکیت میں رکھا ہے مال، یا ماں اپنی ملکیت میں رکھی ہے مال، یا کوئی اور چاچا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کو مال کو اپنی ملکیت میں رکھے ہیں، کبھی کبھار عاریتاً اس کو پہننے کی اجازت دی، جیسا کہ فنکشنوں کے اندر، کبھی شادی بیاہ کے اندر کبھی اس کو پہننے کی اجازت دی گئی، تو وہ پہننے کی اجازت کی وجہ سے وہ اس مال کی مالک نہیں ہوتی جب تک کہ اس مال کو مکمل طور پر اس کو مالک نہ بنایا جائے۔ عمومی طور پر جو لڑکیوں کے نام پر زیورات خریدے جاتے ہیں وہ شادی کے بعد لڑکی کی ملکیت میں کی جاتی ہیں، جب تک والدین اپنے پاس ہی اپنی ملکیت میں ہی رکھتے ہیں، تو ان زیورات کی زکوٰۃ جس کی ملکیت میں ہے، والدین کو یا کسی کی ملکیت میں ہے، تو اس کی مال کی زکوٰۃ، ان زیورات کی زکوٰۃ وہی نکالیں گے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، دوسری چیزیں جیسا کہ صوفہ ہے یا دوسری اور جہیز کی چیزیں ہیں، بنگی ہے یا جو بھی خریدے جاتے ہیں، تو ان مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ صرف زکوٰۃ جو بھی ہے زیور کے علاوہ شادی کے لیے جو بھی چیزیں خریدی جاتی ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مکمل سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔